حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت میں خیانت ہوگی تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ وہ صحابی نے پوچھا ما اضاعتها، یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل کے کام سپرد کر دیں گے تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نااہلوں کے کام سپرد کر دیا جائے تو وہاں قیامت آ جاتی ہے۔ اگر وہ ملک ہے تو ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، اگر وہ صوبہ ہے تو صوبے کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، اور اگر وہ کمپنی ہے، ادارہ ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی کاروباری ادارہ ہے، وہاں اگر نااہل کو آپ مقرر کر دیں گے تو وہاں قیامت برپا۔ تو اصل مسئلہ یہ کہ جو ہم نااہلوں کو سیسس میں ہم لے لیتے ہیں اور پبلک سروس کمیشن میں ہم لوگوں کو لے لیتے ہیں، جوڈیشری میں لے لیتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ قیامت اس لیے برپا ہے پاکستان میں جہاں تمام کے تمام شعبے ناکام ہیں اور لوگ دل ملا رہے ہیں، ظلم دن بدن بڑھ رہا ہے، عورتیں، بچے، جانور، انسان، سب چیزیں اس کے ظلم کی زد میں ہیں، یہ نقصان کی زد میں ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور یہ قیامت اس لیے برپا ہوئی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چند جگہ ہیں جہاں اگر اس کو خاص طور پہ اس کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو شاید وہاں سے ہماری اصلاح شروع ہو۔ کہ جہاں جہاں بھی بیوروکریسی ہے، بنیادی طور پر تو ایک ہے اصلاح آپ نیچے سے شروع کریں، ایک ریسرچ یہ اوپر سے شروع کریں، ایک یہ کہ درمیان سے شروع کریں۔ انبیاء علیہ السلام کے جو طریقہ کار ہیں وہ تینوں کا ہے، وہ شروع سے بھی شخصی اصلاح بھی انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، اور وہاں کی جو قیادت ہوتی ہے، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کو بھی وہ اصلاح کرتے ہیں۔ اور جب نیچے سے بھی آپ شروع کرتے ہیں، اوپر سے درمیان خود بخود ہو جائے گا۔ تو پاکستان میں جہاں جہاں بیوروکریسی کے سلیکشن ہوتی ہے وہاں بیٹھ جائیں، وہ کتنی جگہ ہیں، وہ چند جگہ ہیں۔ جیسے سی ایس ایس کا امتحان ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، وہ 250 لوگ، کل 250 لوگ پورے پاکستان سے مرکز کے لیے بیوروکریسی کے لوگ منتخب ہو، تو 250 لوگوں کا ہم صحیح سلیکشن نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے جو صوبے میں ہوتا ہے یا پبلک سروس کمیشن کا جو ایک ادارہ ہوتا ہے سندھ میں، پنجاب میں، ہر جگہ تمام صوبوں میں، وہاں ایسے لوگ چند لوگ بٹھا دیں، ایسے پکے لوگ جو کسی بھی صورت میں میرٹ کو نظر انداز نہ کریں، اور نظر انداز کرنے کے حوالے سے جو ان کو تھریٹ ہو سکتے ہیں کسی بیوروکریٹ کی طرف سے، کسی حکومت کی طرف سے، سیاسی پارٹی کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، اس کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ جو ادارہ ہے اس کے اوپر آپ مسلط ہو جائیں، قانونی طور پہ مسلط ہو جائیں۔ اگر قانون نہیں ہے تو قانون بنوا لیں، آپ زبردستی یہ کام کروائیں۔ اسی طریقے سے جب یہ 16 مہینے حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو اس حکومت نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ ISI کو بیوروکریسی کے کلیئرنس کا اختیار ہوگا، کہ 17 گریڈ سے لے کر 22ویں گریڈ تک جب تک ISI اس کی کلیئرنس نہیں دے گی اس وقت تک اس کو عہدہ نہیں ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ISI کو اپنے آپ کو دکھانا چاہیے کہ قانون جب بن گیا ہے تو یہ ISI وہاں بیٹھ جائے، اور ISI کے اوپر وزیر اعظم ہے اور آرمی چیف، تو صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں نا وہاں۔ تو جتنے بھی لوگوں کی سلیکشن ہو رہی ہے اس کو کلیئرنس ہی جب دیں جبکہ وہ ان تمام چیزوں میں پاس ہو جائے، اس کے بعد نہ دیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں اپنے کسی فوجی جنرل کو بٹھا دیں، لیکن کسی بریگیڈ کو مسلط تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم دیکھیں گے۔ اور خاص طور پہ جب حکومت نے یہ بھی قانون پاس کر دیا ہے کہ کون سی ادارہ SIFC چیف جو ادارہ بنا ہے جس کے آرمی چیف اس کے سربراہ ہیں جی، تو ہمارے ملک میں کتنے ایسے شعبے ہیں جن کا تعلق اقتصاد اور معیشت کے ساتھ۔ اگر اقتصاد اور معیشت پہ تو قانونی طور پہ ان پہ سختی کر سکتے ہیں، اور جتنی یہاں کرپشن پھیلی ہوئی ہے، جتنی یہاں بدعنوانی ہے، جتنی یہاں 2 نمبری ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ فوج کی اس طاقت کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے فیلڈ مارشل کو اس میں خاص طور پہ اس میں اپنی طاقت بھی دکھانی چاہیے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، ورنہ معیشت بھی خراب ہو رہی ہے، لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ کس طریقے سے عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، سیلاب میں کس سے گرے ہوئے ہیں، اور جو مظالم ہو رہے ہیں، بے انصافی ہو رہی ہے، جوڈیشری میں جو صورتحال ہے، کوئی تو اس کا حل ہوگا۔ اگر قانونی طور پہ جہاں جہاں ان کو اختیار ہے اپنے اختیار استعمال کریں، اور جہاں اختیار نہیں وہ اختیار لیں، اور جہاں اختیار نہیں لے سکتے وہاں ایک مشاورتی طور پر کم از کم ان پہ ایک پریشر تو قائم رکھیں تاکہ لوگوں کے پتہ ہو، اور کچھ لوگوں کو عبرت کا نشان بنے، کچھ لوگوں کو باقاعدہ اتنی سزا دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کوئی بھی ملک بغیر جزا و سزا کے چل نہیں سکتے۔ یہ کرنا پڑے گا۔ جب یہ کام شروع ہو جائے گا تو ہماری قوم بہت اچھی ہے، یہ بہت سمجھدار قوم ہے، تیر کی طرح سیدھی ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارے ملک میں ایماندار لوگوں کی بھی کمی نہیں، بہت لوگ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ پولیس میں ایسے افسر لوگ آپ کو مل جائیں گے، بیوروکریسی میں لوگ مل جائیں گے، اور بڑی سطح پہ لوگ مل جائیں گے۔ تو آپ ان اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو اچھی جگہ پہ، ان جگہوں پہ جا کر لے کر آئیں، اور ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں۔
جن کو بین الاقوامی سطح پہ ایوارڈ ملے ہوئے ہیں کہ انہوں نے زندگی بھر میں کوئی رشوت نہیں لی، کوئی کرپشن نہیں کی، اس پہ ان کو ایوارڈ ملا ہے کہ پاکستان میں فلاں شخص ایسا ہے۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں، آج بھی وہ بیچارہ ایک عبرت کا ایک نمونہ بنا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بعض ایسے افسروں کو میں جانتا ہوں جو 20، 21، 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، جنہوں نے ایمانداری سے کام کیا اور ان کو ایسی سزا دی کہ وہ بیچارے ملک سے باہر چلے گئے۔ ایسے لوگ موجود ہیں پاکستانی لوگ جنہوں نے ملیشیا اور امریکہ اور مختلف ملکوں میں ایسے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کر دیے ہیں جہاں سیلاب کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بڑا انہیں نام کمایا ہے۔ ان لوگوں کو پاکستان میں واپس بلائیں، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس کو خاص طور پہ ملحوظ رکھا جائے کہ جہاں جہاں بھی بڑی سطح کے لوگ سلیکشن ان کی ہوتی ہے، سلیکٹ کیے جاتے ہیں، یا ان کی تقرری ہوتی ہے، یا ان کے امتحانات ہوتے ہیں، یا وہاں سے رجال کار مین پاور وہاں سے پیدا، وہاں لوگوں کو بٹھائیں۔ یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں، پاکستان میں خیال 500 یونیورسٹی ہوں گی کل، تو اس کا مطلب ہے کہ 500 VC صحیح ہونے چاہیے۔ اگر آپ چند وائس چانسلروں کو جو کرپشن کرتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، ان کو ایک عبرت کا نشان بنا دیں، اور ایسے وائس چانسلر جو یونیورسٹیوں کو صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں ان کو آپ آگے لے کر آئیں، تو باقی لوگ ان کو دیکھتے تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو مشکل سے 2-3% لوگوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، باقی لوگ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنی بڑی مصیبت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ بظاہر فی الوقت کوئی صورت نہیں۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے، جب بھی کسی سے بات کرو کہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں، چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں، چاہے وہ کہتے فوج ہمیں نہیں کرنے دیتی، تو یہ اشکال بھی دور ہو جائے گا۔ فوج ہی اس کام کو کروائے گی نا خود، تو یہ اشکال بھی دور ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے ہمارے قوم کیسے سیدھی ہو، یہی قوم جب سعودی عرب میں جاتی لائن میں لگتی ہے نہیں لگتی، یہی لوگ جب یورپ میں جاتے ہیں، دبئی میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ فالو کرتے ہیں قانون۔ جب قانون ہی نہیں ہے تو کون فالو کرے گا؟ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس بارے میں جیسے وائس چانسلر ہے مثال کے طور پر، بیوروکریسی ہے، جوڈیشری ہے، پولیس میں تقرریاں ہیں، پبلک سروس کمیشن ہے، CSS کی، یہ چند جگہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارا میڈیا ہے، میڈیا پہ بھی، اور میڈیا میں بہت اچھے لوگ مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے فیلڈ مارشل کو، وزیر اعظم کو، اور چاروں صوبوں میں جو ہمارے وزرائے اعلیٰ ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اکٹھے ہو کر کام کریں۔ اور میرے خیال میں ایک صوبے میں 5 لوگ ہوتے ہیں کل، جو مین جن کے پاس اصل اختیارات ہوتے ہیں۔ تو 5 سندھ سے لے لیں، 5 پنجاب سے لے لیں، 10 ہو گئے، اور 10 اور لے لیں، کل 20-25 آدمیوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور ان کی نگرانی کریں اوپر وزیر اعظم اور آرمی چیف۔ اور میں جتنا جانتا ہوں شہباز شریف، ہو سکتا ہے لوگوں کو بہت ان پہ اعتراضات ہوں، بہت اشکالات ہوں، لیکن وہ گورننس میں، مینجمنٹ میں بہت مانا ہوا آدمی ہے، اور جس طریقے سے وہ سمجھ کے ساتھ اس ملک کو چلا رہے ہیں فوج کے ساتھ مل کر، تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی بات ہے، اس پہ ان کو شاباش دینی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کو 2017 سے میں جانتا ہوں، اور بہت سارا ان کے ساتھ مجالس اس زمانے میں بھی ہوتی رہیں، مختلف مواقع میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ میرے خیال بہت صاف شفاف آدمی ہے، بالکل بے داغ آدمی، اور اس ملک میں وہی آدمی کام کر سکتا ہے جو بے داغ۔ دوسرے ان کے اندر ہرس ہورس نہیں، قرآن حدیث کی سمجھ ہے، سیرت کی سمجھ ہے، اور جس جرأت اور بہادری سے انہوں نے پاکستان کو اتنی بلندیوں تک پہنچایا ہے اور دنیا کو منوایا ہے کہ پاکستان کتنی طاقتور ادارہ پاکستان ملک ہے، میرے خیال میں ہمارے ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ان کو اس میں آگے آنا چاہیے اور ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔